پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اے نوح علیہ السلام، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، اور اب مجھ سے ان کے متعلق کچھ نہ کہنا، جو ظالم ہے بلا شک یہ غرق ہونے والے ہیں۔ تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک درخت بویا جو 100 سال تک بڑھتا رہا، پھر اس کو کاٹ کر تختے بنائے، پھر کشتی بنانے میں شروع کی تو لوگ مذاق اڑاتے کہ اس خشک سالی میں کشتی کی کیا ضرورت ہے اور کیسے چلے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ عنقریب تم دیکھ لو گے، اور بعض سلف کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم جل جلالہ کا حکم ہوا ہے کہ لکڑیاں کاٹ کر تختے بناؤ، پھر کشتی بناؤ۔ 1 سال میں کشتی تیار ہوئی، پھر مکمل تیاری میں 100 سال اور لگ گئے۔ کشتی کا طول 80 ہاتھ تھا اور عرض 50 ہاتھ، پھر اندر باہر سے روغن کیا گیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ طول 1200 ہاتھ تھا اور عرض 600 ہاتھ اور اندرونی اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس کے 3 درجے تھے، ہر درجہ 10 ہاتھ اونچا تھا۔ سب سے نیچے کے درجے میں چوپائے اور جنگلی جانور سوار کیے، اور درمیانی حصے میں انسان اور اوپر کے حصے میں پرندے تھے، اور دروازہ چوڑائی میں لگا ہوا تھا، اور کشتی اوپر سے بالکل بند تھی۔ کشتی میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کیا گیا تھا۔ تنور تو آگ کی جگہ ہے، لیکن پانی کی ایسی کثرت تھی کہ تنور سے بھی پانی ابلنے لگا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تنور کوفے میں تھا، بلکہ دنیا بھر کے چشمے ابلنے لگے، کوئی بھی جگہ باقی نہ رہی تھی۔ نباتات وغیرہ بیج بھی کشتی میں رکھے گئے تھے۔ کشتی میں سب سے پہلے پرندوں میں سے درا سوار ہوا تھا، اور سب سے آخری میں جب گدھا سوار ہونے لگا تو ابلیس لعین گدھے کی دم کے ساتھ لٹک گیا۔ گدھے کے دو اگلے پاؤں کشتی میں پہنچ گئے اور پچھلا دڑا ابلیس کے بوجھ سے بوجھل ہو گیا، اٹھا نہ سکا۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام جلدی کر رہے تھے۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آ جا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو تب بھی۔ گدھا اور شیطان دونوں چڑھ گئے، شیر پر بخار ڈالا۔ ابن ابی حاتم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب تمام مویشی کشتی میں سوار کر دیے تو لوگوں نے کہا کہ شیر کی موجودگی میں مویشی آرام کیسے کرے گی؟ تو پروردگار عالم جل جلالہ نے شیر پر بخار ڈال دیا۔ شیر بخار کی وجہ سے بے ہوش پڑا رہا، مویشی اطمینان سے رہی۔ اس سے پہلے زمین پر بخار کی بیماری نہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کشتی میں سوار ہونے والے مرد اور عورتوں کی تعداد 80 تھی۔ تفسیر ابن کثیر، لیکن تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں، لونڈیاں وغیرہ غلام، سب 80 آدمی ان کے علاوہ تھے، کشتی میں سوار تھے۔ بلی، چوہے اور خنزیر کا وجود۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں بہت زیادہ گوبر اور لید وغیرہ جمع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھی کی دم کو دباؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے نتیجے میں ایک سور اور ایک سرنی برآمد ہوئی۔ چنانچہ ان دونوں نے نکلتے ہی کشتی میں موجود تمام غلاظت کھا کر صاف کر دیا۔ اسی طرح جب چوہا کشتی کے کنارے پر آ کر اس کے لنگر کی رسیوں کو کاٹنے لگا تو حق تعالیٰ جل جلالہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوٹ مارے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس سے ایک بلہ اور ایک بلی نکلی اور
ان دونوں نے چوہے پر حملہ کر کے رسی کاٹنے سے باز رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا کہ سب کشتی میں بیٹھ جاؤ، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَقَالَ ارْكُبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ ہی کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹہلنا ہے، بے شک میرا پروردگار بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اور اس کشتی کا تیرنا بھی خدا کے نام کی برکت سے ہے اور ٹہلنا بھی خدا کے نام کی برکت سے ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں سے کوے کو بھیجا کہ جا کر خشکی کی خبر لے آئے۔ کوا مردار کھانے لگ گیا، دیر ہو گئی، نہ آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو روانہ کیا تو وہ خشکی کی خبر لے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب خشکی کی خبر سنی تو جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں ایک بستی بنائی جس کا نام سمانین رکھا۔ پھر وہاں ایک دن جب حضرت نوح علیہ السلام صبح کے وقت لوگ اٹھے تو ایک کی بولی بدلی ہوئی تھی۔ 80 افراد 80 زبانیں بولتے تھے جن میں سے اعلیٰ زبان عربی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم جل جلالہ نے سب زبانیں سکھا دی۔ آپ علیہ السلام ان سب کو اپنی اپنی زبان میں سمجھاتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں مسلمان لوگ رجب کی 10ویں تاریخ کو سوار ہوئے۔ کشتی مشرق اور مغرب میں پھرتی رہی، 6 مہینے تک جودی پہاڑ پر ٹھہری رہی۔ پھر محرم کے مہینے میں عاشوراء کے دن لوگ اس سے اترے اور اس دن لوگوں نے روزہ رکھا۔ عاشوراء کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ مسند احمد میں ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند یہودیوں کو عاشوراء کے دن روزہ رکھے ہوئے دیکھا۔ پھر دریافت فرمایا کہ اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے پار اتارا تھا اور فرعون کو مع اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر اترے۔ پس ان پیغمبروں نے خدا کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام کے حد سے زیادہ حقدار ہے اور روزہ رکھنے کے بھی زیادہ مستحق ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس دن روزہ رکھا۔ فرمایا گیا اے نوح علیہ السلام سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جا جو ہماری جانب سے تجھ پر ہے اور تیرے ساتھ والوں پر۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پروردگار عالم جل جلالہ نے طوفان بند کرنے کا ارادہ کیا تو زمین پر ایک ہوا چلائی جس نے پانی خشک کر دیا اور آسمان کا پانی بند ہو گیا۔ طوفان 40 دن تک رہا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 6 مہینے تک کشتی میں رہے تھے۔ 10ویں رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور 10ویں محرم کو عاشورے کے دن اترے تھے۔ طوفان کا پانی 40 دن زمین سے ابلتا رہا اور آسمان سے برستا رہا۔ 40 دن پانی طغیانی میں تھا، پھر پانی آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ 6 مہینے کے بعد پھر زمین نمودار ہوئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے انگور کی بیل لگائی۔ حضرت روضۃ العلماء میں درج ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے انگور کی ایک بیل لگائی تو ابلیس آیا اور اس نے بیل پر پھونک ماری اور وہ سوکھ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس سے بڑا دکھ ہوا اور وہ اس کے باعث غم زدہ اور متفکر ہوئے۔ ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے
اس افسردگی کا سبب پوچھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے صورتحال بتا دی تو ابلیس نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ اس انگور کی بیل کو سرسبز کرنا چاہیں تو مجھے 7 چیزوں کی بینٹ چڑھانے کی اجازت دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ کر گزرو۔ اس پر ابلیس نے ایک شیر، ایک ریچھ، ایک چیتا، ایک گدڑ کی طرح کا بالونی، کتے کی طرح کاٹ کھانے والا، لومڑی کی طرح چاپلوس اور مرغی کی طرح بلند آواز سے چیخ مارنے والا جانور ذبح کیا، اور ان جانوروں کا خون انگور کی بیل کی جڑ میں ڈال دیا۔ انگور کی بیل فوراً سرسبز ہو گئی اور اس بیل پر 7 رنگ کے انگور لگ گئے۔ اس سے پہلے انگور کی بیل پر صرف ایک ہی رنگ کے انگور لگتے تھے۔ اسی وجہ سے شراب پینے والا شیر کی طرح بہادر، ریچھ کی طرح قوی، چیتے کی طرح رسیلا، گدڑ کی طرح بونکار، کتے کی طرح لڑاکا، لومڑی کی طرح چالاک اور چاپلوس اور مرغ کی طرح آواز نکالنے والا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر شراب حرام کر دی گئی۔ حضرت حام بن نوح کا زندہ ہونا۔ ابن حریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام خدا سے دعا کریں کہ پروردگار عالم جل جلالہ ایسا کوئی مردہ زندہ فرمائے کہ جس نے کشتی نوح دیکھی ہو، کہ ہم اس سے کشتی کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹیلے سے مٹی اٹھائی، پھر فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ پنڈلی ہے حام بن نوح علیہ السلام کی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی لکڑی سے اس ٹیلے پر مار کر کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا اٹھ جا۔ اسی وقت ایک بوڑھا سا آدمی اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو بڑھاپے میں مرا تھا؟ اس نے جواب دیا میں جوان مرا تھا، لیکن اب دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ قیامت قائم ہو گئی، اس ڈر نے بڑھا کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نے کشتی نوح دیکھی تھی؟ اس نے کہا ہاں دیکھی تھی۔ فرمایا اس بارے میں بیان کر۔ اس نے کہا وہ 1200 ہاتھ لمبی اور 600 ہاتھ چوڑی تھی، 3 درجوں کی تھی، اس میں ایک چوپائے تھے اور دوسرے درجے میں انسان اور تیسرے میں پرندے تھے۔ اور جب جانوروں کا گوبر پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ ہاتھی کی دم کو ہلاؤ۔ آپ علیہ السلام نے ہلانے سے اس سے نر اور مادہ خنزیر نکل آئے، کشتی کی میل کچیل کھانے لگے۔ بعض روایت میں ہے کہ خنزیر سے چوہے پیدا ہو گئے۔ پھر جب چوہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کیا تو حکم ہوا کہ شیر کے پیشانی پر انگلی دباؤ، تو اس سے بلی کا جوڑا پیدا ہو گیا۔ انہوں نے چوہوں کو بھگا دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو شہروں کے غرق ہونے کا علم کیسا ہوا؟ کہا نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا شہروں کی خبر کے واسطے، وہ لاش پر بیٹھ گیا، دیر تک نہ آیا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو ہمیشہ ڈرتے رہنے کی بددعا فرمائی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کی درخت کا پتہ لایا اور اپنے پنجوں میں خشک مٹی لایا، اور اس سے معلوم ہوا کہ پانی اب خشک ہو چکا ہے۔ آپ نے کبوتر کی گردن میں حسرہ کا توق ڈال دیا، اس لیے وہ امن کے ساتھ ہے، اور اس کے واسطے انس کی دعا فرمائی، اس لیے وہ گھر میں رہتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے جیسا تھا
ویسا ہی ہو جا۔ اسی وقت وہ مردہ دوبارہ مٹی میں مل گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ 950 سال تو تبلیغ میں گزرے اور پورے عمر بعض کے نزدیک 1500 سال ہے اور کوئی 1400 سال بتاتے ہیں اور بعض 1700 سال بتاتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ بحمد اللہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تکمیل تک پہنچ گیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں اگلا قصہ بیان کریں گے، اور آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ یہ قصہ ضرور سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔